بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہی صابری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے اس چینل پر آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ جو رات ہے یہ نیند کے لیے بنائی گئی ہے۔ مفہوماً بتا رہا ہوں، سونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ راحت ہے اس میں، سکون ہے اس میں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ انسان سارا دن سو لے، وہ انسان جو رات کی نیند نہیں لیتا، جو رات کو اپنی نیند پوری نہیں کرتا، بلا شبہ بے شمار مسائل کا شکار رہتا ہے اور اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ تھکان کا شکار رہتا ہے۔ اور جو سائنسدان ہے وہ نیند کو، جو رات کی نیند ہے، اسے میڈیسن کے طور پر جانتے ہیں۔ سائنسدان ہی مانتے ہیں کہ یہ جو رات کی نیند ہے یہ انسان کو ہیل کرتی ہے، تندرست کرتی ہے، تندرست رکھتی ہے۔ ہم میں سے اکثر نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ وہ لوگ جو رات کو نہیں سوتے، ساری رات جاگتے ہیں یا رات کا اکثر حصہ جاگتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو فلم سٹار ہوتے ہیں، جو فلمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو ڈراموں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا کام ہی رات کو جاگنا ہے، ان میں سے اکثر لوگ کینسر کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ کیونکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہ لوگ جو رات کو نہیں سوتے، ان کے دماغ میں ایک ایسا کیمیکل بننا بند ہو جاتا ہے جو کینسر کے خلاف لڑتا ہے، جو انسان کو کینسر کی بیماری سے بچاتا ہے۔ یہ تو ایک بھیانک بیماری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے ایک اور بیماری کو لنک کر دیا ہے رات کی نیند کے ساتھ، اور وہ بیماری ہے انسومنیا کی۔ یہ بے خوابی کی بیماری ہے، کم نیند آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ رات کو نہ جاگنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ انسان کو بیماری ہو گئی ہے تو پھر بھی انسان کو رات کو ایسے معاملات انجام دینے چاہیے کہ وہ رات کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے سوئے۔ حالانکہ اس بیماری میں نیند نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود سائنسدان سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس انسان کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے رات کو سونا۔ ورنہ وہ انسان جس کو انسومنیا بھی ہو اور وہ رات کو سوتا بھی نہ ہو، اس کو اس بیماری کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر، وہ ہائی بلڈ پریشر جو کہ فردر ہارٹ اٹیک کی طرف لے جاتا ہے، اس کا باعث بنتا ہے۔ دنیا بھر میں بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ انسومنیا کا شکار ہیں، جن کو نیند نہیں آتی۔ جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہوں نے 3 طرح کی مختلف علامات اس کی ڈھونڈی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیند آتی نہیں ہے، مطلب انسان سونے کے لیے جائے تو اسے نیند نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب سو جاتا ہے تو جلدی جاگ جاتا ہے، سونے میں تکلیف ہے۔ اور تیسری اور آخری وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ جلدی کھل جاتی ہے سونے کی وجہ سے، تو پھر دوبارہ اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ یہ انسومنیا کی بیماری ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ، ہم میں سے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو انسومنیا کا ایشو ہے، اور اگر ہے تو پھر یہ بات خطرے کی ہے اس کے لیے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس سارے پروسیس کے لیے کورٹیسول کوئی ہارمون ہے جو ہمارے اس انسومنیا کی بیماری سے ہمیں بچا کر رکھتا ہے۔ اگر اس کا لیول بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے جو انسومنیا کی بیماری شدید ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک کی طرف یہ بیماری لے جاتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے کہا جی کم از کم 7 سے 8 گھنٹے سویا کریں، اور رات کے وقت سویا کریں، جلدی سویا کریں، جلدی جاگا کریں۔ اور جب آپ کی نیند 7 سے 8 گھنٹے کی ہو جائے گی تو پھر اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ میں انسومنیا کے ایشوز نہیں ہوں گے۔ اب وہ کون سے 4-5 پوائنٹ ہیں جو سائنسدانوں نے ہی اختراع کیے اور کہتے ہیں کہ اگر ان کو فالو کیا جائے تو کافی حد تک انسومنیا اور انڈائریکٹلی ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ اب جو پہلا پوائنٹ سائنسدانوں نے جو ڈسکور کیا، وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ روزانہ ایک ٹائم فکس کر لیجئے سونے کا۔ فرض کر لیں کہ کوئی رات کو 10 بجے سونے کا عادی بنائے اپنے آپ کو۔ اگر پہلے دن ہفتے کے وہ 10 بجے گیا ہے سونے کے لیے، تو پورا ہفتہ، بھلے وہ سیٹرڈے سنڈے منڈے ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 بجے ہی جائے، اور جب تک اس کے 7-8 گھنٹے پورے نہ ہوں وہ بیڈ پر گزارے، تاکہ اس سے اس کی روٹین بنے گی، ریدم بنے گا، اور آہستہ آہستہ وہ 10 بجے سونے کا عادی بھی ہوگا۔ اور دوسری بات سائنسدان کہتے ہیں کہ چاہیے کہ اس بات کا یقین کر لیں کہ جو ہمارا بیڈ روم ہے، بالخصوص یہ اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے جس کو رات کے وقت نیند نہیں آتی، اس کا بیڈ روم پرسکون ہو، ڈارک ہو، بہت زیادہ روشنی نہ ہو جس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہوں، اور جو کمرے کا ٹمپریچر ہے وہ بھی معتدل ہو تاکہ جلدی نیند آئے اور انسان نیند کی وادی میں چلا جائے۔ اور تیسری بات بڑی خطرناک ہے ہر کسی کے لیے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیٹ کی جو ڈیوائسز ہیں، موبائل فون ہیں، اسمارٹ فونز، ان سب کو جو اپنے کمرے سے نکال دیں،
جب تک یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہیں گی آپ کو نیند نہیں آئے گی، بھلے کسی کو انسومنیا ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر ہاتھ میں سمارٹ فون ہے تو پھر نیند نہیں آ رہی رات کو، اور بالخصوص جب اگلے دن چھٹی بھی ہو تو پھر نیند کس کو آئے گی۔ چوتھے نمبر پہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ پیٹ بھر کر ضرورت سے زائد کھانا نہ کھائیں، اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کی کچھ بھوک باقی رہ جائے۔ اب اگر ہم اس پوائنٹ کے اوپر بات کریں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ کچھ اس میں پیٹ کا حصہ باقی رہے، مطلب معدہ کچھ خالی رہے جس میں سے ہوا کا گزر ہو سکے۔ اور آخری بات جو سائنسدان کہتے ہیں کہ سارا دن ایکٹیو رہیں، کام کریں، چلیں پھریں، یعنی کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر بس آرڈر کریں، گاڑی میں بیٹھ کے آفس چلے گئے، وہاں پر ویل چیئر پر بیٹھ کے وہ گھومنے والی کرسی پر بیٹھ کے اور سارا دن اسی پر بیٹھ کے کام کرتے رہے، نہیں، فزیکلی ایکٹیو رہیں، اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں۔ جب تک یہ ہماری روٹین نہیں بنے گی، ہماری نیند پوری نہیں ہوگی، ہم مختلف بیماریوں کا شکار رہیں گے، جس میں ایک انسومنیا بھی ہے۔ امید ہے کہ یہ جو سائنسدانوں کی تجاویز ہیں اس پر وہ لوگ جس بیماری کا شکار ہیں عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔